بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب صوم درس نمبر 150 میں میت کے قضا روزوں کے دیگر احکام پر گفتگو ہوگی۔ کچھ احکام میت کے قضا روزوں کے بیان ہو چکے ہیں، کچھ بقیہ ہیں، ان پہ گفتگو ہونے والی ہے۔ فقہی نظریات کے ثمرات اور نتائج، کچھ متعلقہ فروعات اس میں ذکر ہوں گی۔ اگر میت کے ذمہ 2 ماہ مسلسل روزے ہوں، ان کی قضا کا حکم بھی ذکر ہوگا، اور اسی کے متعلق بھی کچھ فروعات اور مسائل ہوں گے، ان کا بھی ذکر ہوگا، اور شہید اول کا نظریہ، شہید ثانی کا نقد و نظر اور عبارت کی تشریح بھی بیان کی جائے گی۔ اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ مصنف یعنی شہید اول کا نظریہ یہ تھا کہ والد کے روزوں کی قضا اس کے بڑے بیٹے پر واجب ہوتی ہے۔ تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر بڑا بیٹا نہ ہو بلکہ اس کی بیٹیاں موجود ہوں تو ان پر قضا واجب نہیں ہے، کیونکہ بیٹیوں پر قضا واجب ہونے کی دلیل موجود نہیں ہے۔ اگر شک ہو کہ واجب ہے یا نہیں ہے تو اصل برات وجوب سے جاری ہوگی، جس میں اصولی اور اخباری تمام متفق ہیں کہ معتبر دلیل وجوب کی نہ ہونے کی صورت میں اصل عدم وجوب قضا جاری ہو۔ ہاں، ایک دوسرا نظریہ تھا کہ ہر ولی پر روزوں کی قضا واجب ہے جو اس کے میراث کے وارث ہوتے ہیں۔ تو اگر بیٹے نہ ہوں تو بیٹیاں بھی ہوں گی تو ان پر قضا واجب رہے گی اس نظریے کی بنیاد پر۔ تو اسی کو ہم عبارت کے ضمن میں دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا وَالْأُنْثَى مِنَ الْأَوْلَادِ عَلَى مَا اخْتَارَهُ لَا تَقْضِي۔ شہید اول کے نظریے کے مطابق کہ فقط بڑے بیٹے پر قضا واجب ہوتی ہے روزوں کی، اس کی بنیاد پر بیٹیوں پر قضا واجب نہیں ہوتی۔ بیٹیاں جو اولاد میں سے ہیں لا تقضی، وہ قضا نہیں کریں گی، لِأَصَالَةِ الْبَرَاءَةِ، کیونکہ بیٹی پر روزوں کی قضا واجب ہونے کی دلیل موجود نہیں ہے تو اصل براءت از وجوب جاری ہوگی۔ وَعَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ تَقْضِي مَعَ فَقْدِهِ۔ دوسرا نظریہ یہ تھا کہ جو بھی اس کا وارث بنتا ہے، چاہے بیٹی ہو چاہے بیٹا ہو، تو اس کو قضا کرنی پڑتی ہے۔ تو دوسرے نظریے کی بنیاد پر بیٹیاں قضا کریں گی مع فقدہ، جب بیٹا موجود نہ ہو۔ وحیث لا یکون ہناک ولی او لم یجب علیہ القضاء یتصدق من الترکۃ عن کل یوم بمد فی المشہور۔ یہ ایک دوسری فرع ہے کہ اگر میت کا ولی موجود نہ ہو یا ولی ہو لیکن اس پر میت کے روزوں کی قضا واجب نہ ہو، شہید اول کے نظریے کے مطابق فقط بڑے بیٹے پر قضا واجب ہوتی ہے۔ ان کے نظریے کے مطابق اگر بیٹیاں ہیں یا بھائی ہیں یا دوسرے رشتہ دار ہیں جو وارث تو بنتے ہیں لیکن قضا ان پر واجب نہیں ہوتی، تو اس صورت میں جب میت کا ولی نہ ہو یا ولی ہو لیکن اس پر قضا واجب نہ ہو تو اس کے مال اور ترکہ سے اس کی قضا روزوں کے بدلے میں ہر دن کے بدلے میں 1 مد طعام دیا جائے گا۔ یہ اس صورت میں ہے جب میت نے وصیت نہ کی ہو کہ اس کے قضا روزوں کے لیے اجیر بنایا جائے، ورنہ اگر وصیت موجود ہو تو اس پر عمل کیا جائے گا اور اس کے روزوں کے لیے اجیر لیا جائے گا جو اس کی قضا کریں گے، اور پھر واجب نہیں ہوگا کہ صدقہ دیا جائے۔ وَحَيْثُ لَا يَكُونُ هُنَاكَ وَلِيٌّ، اگر میت کا ولی موجود نہ ہو، او لم یجب علیہ القضاء، یا اس کا ولی تو ہو لیکن اس میں قضا کی شرائط نہ ہوں، ان پر قضا واجب نہ ہو، یتصدق من الترکۃ عن کل یوم بمد، تو میت کے مال سے ہر دن کے بدلے میں صدقہ دیا جائے گا 1 مد طعام۔ مشہور نظریہ یہی ہے، اور مشہور کے مقابلے میں 2 قول اور ہیں۔ ایک یہ ہے کہ صدقہ نہیں دینا بلکہ کسی کو اجیر بنایا جائے اور اس کے روزوں کی قضا کروائی جائے، اور دوسرا نظریہ یہ ہے کہ ہر دن کے بدلے میں 1 مد طعام کافی نہیں بلکہ 2 مد طعام دیے جائیں فدیہ کے طور پر۔ وَهَذَا إِذَا لَمْ يُوصِ الْمَيِّتُ بِقَضَائِهِ وَإِلَّا سَقَطَتْ الصَّدَقَةُ حَيْثُ يُقْضَى عَنْهُ۔
اور یہ جو نظریہ ہے کہ جب اس کا ولی نہ ہو یا ولی پر قضا واجب نہ ہو تو ہر دن کے بدلے میں ایک مدعام صدقہ دیا جائے گا، یہ اس صورت میں ہے جب میت نے اپنے روزوں کی قضا کے لیے وصیت نہ کی ہو، وَإِلَّا اور اگر اس نے وصیت کی ہو سقطت الصدقہ تو صدقہ دینا ساقط ہوگا، حیث یقضى عنہ جب اس کے روزوں کی قضا کروائی جائے، اجیر لیا جائے۔ تو جب روزوں کی قضا کروائی جا رہی ہے تو پھر اس کے لیے علیحدہ طور پر فدیہ یا مدعام دینا وہ ضروری نہیں ہے۔ حیث یقضى عنہ شہید ثانی نے اس کو اضافہ کیا ہے کہ اگر اس کے قضا روزے اجیر کے ذریعے کروائے جائیں، اگر اس کی وصیت پر عمل نہ ہو سکے، مثلا اس کے روزوں کی اجرت جو ہے اس کے ثلث مال سے زیادہ ہے، تو اس صورت میں وصیت نافذ نہیں ہوتی اور اس پر عمل واجب نہیں ہوتا، تو اس صورت میں بھی پھر اگر وصیت پر عمل نہ ہو سکے تو ہر دن کے بدلے میں صدقہ دیا جائے گا ایک مدعام۔ وَيَجُوزُ فِي الشَّهْرَيْنِ الْمُتَتَابِعَيْنِ صَوْمُ شَهْرٍ وَالصَّدَقَةُ عَنْ آخَرَ مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَهَذَا الْحُكْمُ تَخْفِيفٌ عَنِ الْوَلِيِّ بِالْاِقْتِصَارِ عَلَى قَضَاءِ الشَّهْرِ وَمُسْتَنَدُ التَّخْيِيرِ رِوَایَةٌ فِي سَنَدِهَا ضَعْفٌ فَوُجُوبُ قَضَاءِ الشَّهْرَيْنِ أَقْوَى۔ شہید اول فرماتے ہیں اگر میت کے ذمہ 2 مہینے پے در پے روزے تھے، جیسا کہ اس نے 2 مہینے پے در پے روزے رکھنے کی نظر کی ہو یا پھر کفارے کے 2 مہینے روزے ہوں، تو ولی میت کے لیے جائز ہے کہ 1 مہینے کے روزے رکھے اور دوسرے مہینے کے بدلے میں صدقہ دے۔ یجوز فی الشہرین المتتابعین اگر میت پر 2 مسلسل مہینے روزے تھے تو جائز ہے ولی کے لیے صوم شہرین 1 مہینہ روزے رکھے، والصدقۃ عن آخر اور دوسرے مہینے کے بدلے میں صدقہ دے، من مال المیت میت کے ترکہ میں سے۔ علی المشہور یہ نظریہ مشہور ہے، فقہائے شیعہ امامیہ مشہور اس کے قائل ہیں، وَهَذَا الْحُكْمُ تَخْفِيفٌ عَنِ الْوَلِيِّ بِالْاِقْتِصَارِ عَلَى قَضَاءِ الشَّهْرِ اور اس حکم کو تخفیف اور آسانی کی خاطر بنایا گیا ہے شارع کی طرف سے ولی میت پر آسانی کی خاطر کہ فقط 1 مہینے وہ قضا رکھ لے اور 1 مہینے کے بدلے میں صدقہ دے دے۔ وَمُسْتَنَدُ التَّخْيِيرِ رِوَایَةٌ اور اس تخییر کے حکم کی دلیل ایک روایت ہے۔ تخییر کا معنی یہ تھا کہ 2 مہینے مسلسل واجب تھے روزے، 1 مہینہ اس کے قضا کر لے، 1 مہینے کے بدلے میں صدقہ دے دے، تو اس تخییر والے حکم کی دلیل ایک روایت ہے، فی سندھا ضعف جس کی سند میں ضعیف راوی پائے جاتے ہیں۔ فوجوب قضاء الشہرین اقوی شہید ثانی فرماتے ہیں قوی تر نظریہ یہ ہے کہ دونوں مہینوں کے روزے قضا رکھنا واجب ہوں گے، اور 1 مہینے روزے رکھ کر 1 مہینے کے بدلے میں صدقہ دینا یہ صحیح نہیں ہے، چونکہ اس کی دلیل موجود نہیں ہے، دلیل ضعیف ہے، دلیل کی حجیت ثابت نہیں ہے۔ وعلی القول بہ فالصدقۃ عن الشہر الاول والقضاء للثانی اور شہید اول کے نظریے کی بنیاد پر، کیونکہ مشہور کا نظریہ بھی یہی تھا کہ 1 مہینے کے روزے رکھ لے، 1 مہینے کے بدلے میں صدقہ دے دے، تو کس مہینے کے روزے رکھے اور کس مہینے کے بدلے میں صدقہ دے؟ فرماتے ہیں فالصدقۃ عن الشہر الاول پہلے مہینے کے بدلے میں صدقہ دیا جائے گا، والقضاء للثانی اور دوسرے مہینے کے روزے کی قضا کی جائے گی، لأنہ مدلول الروایت کیونکہ یہ روایت کے معنی میں شامل ہے، یہی چیز روایت میں بیان کی گئی ہے کہ پہلے مہینے کے بدلے میں صدقہ دیا جائے گا اور دوسرے مہینے کے روزے رکھے جائیں گے۔
ولا فرق في الشهرين بين كونهما واجبين تعيينا كالمنذورين وتخيرا ككفارة رمضان، اور دونوں مہینوں کے روزوں میں فرق نہیں ہے کہ وہ دونوں واجب ہوئے ہوں میت پر تعینی طور پر، جیسا کہ اس نے دونوں مہینوں کے مسلسل روزے رکھنے کی نظر کی تھی، کالمنذورین یعنی واجب تعینی کے طور پر اس پر واجب، یا وہ 2 مہینے روزے اس پر واجب ہوئے ہوں واجب تخیری کے طور پر، کا کفارت رمضان جیسا کہ ماہ رمضان کے کفارہ کے 2 مہینے روزے ہوتے ہیں، یہ واجب تخیری کے فرض ہیں، یا تو ایک غلام کو آزاد کرنا ہوتا ہے، یا 60 مساکین اور فقراء کو کھانا کھلانا ہوتا ہے، یا 60 روزے رکھنے ہوتے ہیں، یا جب آ جائے تو یہ واجب تخیری ہوتا ہے۔ وَلَا يَتَعَدَّ إِلَى غَيْرِ الشَّهْرَيْنِ وُقُوفًا مَعَ النَّصِّ لَوْ عَمِلَ بِهِ، اس کی ایک فر بیان کرتے ہیں کہ یہ جو 2 مہینے کا حکم تھا کہ 1 مہینے کے بدلے میں صدقہ دے دیں اور 1 مہینے کے روزے رکھ لیں میت کے، اگر 2 مہینے روزے واجب ہوں، اس حکم کو 2 مہینوں کے علاوہ کی طرف تجاوز اور تعدی نہیں دی جائے گی، چونکہ روایت میں فقط 2 مہینوں کا ذکر ہے، اس سے کم ہوں یا زیادہ ہوں اس میں پھر ضرب تقسیم نہیں کی جا سکتی کہ آدھے روزے رکھ لیں اور آدھے کے صدقے دے لیں۔ وقوفاً مع النص سے، چونکہ روایت پر توقف کیا جائے گا کہ اس میں 2 مہینوں کا ذکر ہے، لو عمل بہ، اگر اس کے مورد میں اس پر عمل کیا جائے۔ پہلے تو شہید ثانی نے فرمایا تھا کہ اس کے مورد میں بھی عمل نہیں کیا جائے گا، چونکہ اس کی سند جو ہے وہ معتبر نہیں ہے اور ضعیف ہے، تو ضعیف روایت حجت نہیں ہوتی۔ میت کی طرف سے قضا روزوں کے احکام بیان ہو چکے ہیں۔ ایک تو نظریہ یہ تھا کہ اس کے تمام ولیوں پر قضا کرنا واجب ہوتا ہے، یہ شیخ مفید کا بھی نظریہ تھا اور شہید اول نے دروس میں اختیار کیا تھا، اور شیخ صدوق اور ان کے والد اور قاضی ابن البراج سے بھی یہی منقول ہے۔ ایک اور نظریہ گزرا تھا، اگر مریض روزے کی قضا پر قدرت حاصل کرنے سے پہلے فوت ہو جاتا ہے تو اس کی قضا ساقط ہوگی، مگر سفر میں اگر اس کے روزے فوت ہوئے ہوں تو ان کی قضا واجب ہوتی ہے، اگرچہ وہ قضا پر متمکن نہ ہوا ہو، جیسا کہ شیخ صدوق کا نظریہ ہے، شیخ طوسی نے تہذیب میں اور ابن سعید نے بھی اس کو اختیار کیا ہے، اس کی روایات موجود ہیں۔ صحیح ابو حمزہ ہے امام باقر علیہ السلام سے، میں نے اس عورت کے بارے میں سوال کیا جو ماہ رمضان میں مریض ہوئی یا حیض آیا یا سفر کیا، فماتت قبل خروج شہر رمضان، اور ماہ رمضان ختم ہونے سے پہلے فوت ہو گئی، حل یقضى عنہا، کیا اس کی طرف سے قضا کی جائے گی؟ فرمایا اما الطمس والمرض فلا، جو روزے اس کے حیض کی وجہ سے یا مرض کی وجہ سے رہ گئے فلا، ان کی قضا نہیں ہے، وَأَمَّا السَّفَرُ فَنَعَمْ، لیکن جو روزے سفر کی وجہ سے رہے ان کی قضا کی جائے گی۔ وسائل الشیعہ باب 23 ابواب احکام شہر رمضان، حدیث نمبر 4۔ اور منصور بن حازم کی بھی روایت امام صادق علیہ السلام سے، فی الرجل یسافر فی شہر رمضان فیموت قال یقضى عنہ، اور عورت اگر حیض کی صورت میں اس کے روزے رہے ہوں تو لم تقضى عنہ، والمریض فی شہر رمضان لم یصح حتی مات لا یقضى عنہ، تو اس میں بھی وہی تفصیل موجود ہے، یہ اس باب کی حدیث نمبر 15 ہے۔ شیخ طوسی کی خلاف سے اور فاضلین یعنی محقق ہلی اور علامہ ہلی سے منقول ہے، اور ظاہر سرائر سے بھی منقول ہے کہ مسافر سے قضا نہیں کی جاتی جب وہ قضا کے لیے متمکن نہ ہوا ہو، تو اس کے بارے میں جو قضا کی روایتیں ہیں ان سے استحباب مراد لیا جائے گا، اور ایک قول یہ ہے کہ نصوص سابقہ حکم عقلی کے تقاضے کے تحت ہیں، چونکہ سفر اس نے انجام دیا ہے تو گویا کہ وہ اقامت انجام دے کر وہ روزے رکھ سکتا تھا، تو گویا تمکن اس کا رہا تھا، جو قضا پر تمکن ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ اس کو تمکن حاصل تھا، لیکن مرض تو خدا کی طرف سے ہوتے ہیں، مما غلب اللہ علیہ فیہ، کہ اللہ تعالیٰ اس پر غلبہ پاتا ہے، تو اس کا شہید ثانی نے جواب دے دیا تھا کہ سفر کبھی جائز ہوتا ہے اور کبھی سفر ضروری اور واجب ہوتا ہے۔
عورت کی طرف سے اس کے اولیاء روزے کی قضا کریں گے یا نہیں کریں گے، تو شہید اول کا نظریہ تھا کہ اس کے اولیاء قضا کریں گے، اور معظم اصحاب بھی اسی کے قائل ہیں کیونکہ نصوص مطلق ہیں، بلکہ روایات میں بھی جو سفر وغیرہ میں تفصیل بیان کی گئی ہے تو کہا گیا کہ عورت کے روزے بھی اگر سفر میں رہ گئے ہیں تو ان کی قضا کی جائے گی۔ نیز ایک قاعدہ اشتراک ہے، مرد اور عورت کے درمیان احکام برابر ہوتے ہیں، تو اس کے بھی اولیاء اس کے روزوں کی قضا کریں گے۔ اور ابن ادریس حلی سے منقول ہے کہ عورت کے روزوں کی قضا نہیں کی جائے گی، چونکہ قضا تو حبوہ کے مقابلے میں ہوتی ہے، اور عورت کا تو حبوہ یعنی اس کے ریاست خاندانی نہیں ہوتی کہ اس کی شمشیر اور اس کے جناب یعنی جو فینسی چیزیں ہیں وہ اس کے اولیاء کو ملیں، بلکہ اس کا جو ترکہ ہوتا ہے وہ سب اولیاء میں برابر تقسیم ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ بھی ایک نظریہ ہے۔ غلام کی طرف سے اس کے روزے قضا کیے جائیں گے، اکثر علماء فقہا کا یہی نظریہ ہے، چونکہ نصوص مطلق ہیں، لفظ رجل آزاد اور غلام دونوں کو شامل ہے، اور قاعدہ اشتراک بھی ہے کہ غلام اور آزاد احکام شرعی میں برابر ہوتے ہیں، مگر جن میں ان کو خاص طور پر نکالا گیا ہے۔ اور یہ دعویٰ کرنا کہ قضا تو حبوہ کے مقابلے میں ہوتی ہے اور غلام کا بھی حبوہ اور خصوصی چیزیں نہیں ہوتی چونکہ اس کی ریاست نہیں ہوتی، اور چونکہ غلام جو ہوتا ہے وہ مالک نہیں ہوتا، تو اس دعویٰ کو بھی رد کیا گیا، چونکہ ولی عبد وہ حبوہ کا مستحق ہوتا ہے، اس سے کہا کہ ذاتی کے طور پر، چونکہ عبد جو ہے اس کی بھی جو کچھ ملکیت میں ہوتا ہے وہ اس کے مالک وغیرہ کی طرف سے جو اس کو گفٹ ہوا ہو تو وہ اس کو ملے گا۔ اور اس میں اشکال یہ کہ حبوہ میت کے مختصات کی تملیک ہوتی ہے جو وفات کے وقت، تو وہ تو غلام کے بارے میں نہیں پایا جاتا، اس وجہ سے علامہ حلی نے اس میں توقف فرمایا ہے، بلکہ بعض نے یقین کیا ہے کہ اس کی طرف سے قضا نہیں ہوگی چونکہ اصالت برات ثابت جاری ہوتی ہے، اور قاعدہ اشتراک غلام اور آزاد میں ثابت نہیں ہے۔ یہ جو مسئلہ تھا کہ اگر میت کا ولی نہ ہو یا اس پر قضا واجب نہ ہو تو اس کے ترکے سے اس کے قضا روزے ہر دن کے بدلے میں ایک مد طعام دیا جائے، تو ایک تو یہ مشہور نظریہ ہے، دوسرا صحیح روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح ابو مریم انصاری ہے امام صادق علیہ السلام سے، اذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مات فليس عليه شيء وان صح ثم مرض ثم مات وكان له مال تصدق عنه بمكان كل يوم بمد فان لم يكن له مال صام عنه وليه۔ اگر کوئی شخص ماہ رمضان کے روزے رکھ رہا تھا، مریض ہو جائے حتیٰ کہ فوت ہو جائے تو جو رہ گئے ان کی قضا نہیں ہے، لیکن اگر صحیح ہو جائے پھر مریض ہو اور فوت ہو جائے تو اس کا مال ہو تو ہر دن کے بدلے میں ایک مد طعام دیا جائے گا، ورنہ اس کا ولی اس کے قضا رکھے گا۔ وسائل الشیعہ باب 23 میں احکام شہر رمضان کے ابواب میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو ولی سے مراد غیر اکبر یعنی اس کے بڑے بیٹے کے علاوہ مراد لیا جائے گا، اور وہ جب مال نہ ہو تو مستحب ہے کہ روزہ رکھے۔ ابن ادریس صدقے کا انکار کرتے ہیں، اور ابو صلاح حلوی کا نظریہ یہ ہے کہ اس کے مال سے اس کے لیے اجیر لیا جائے گا، چونکہ وہ روزہ واجب ہے اور اس نے انجام نہیں دیا تو اس کی قضا واجب ہوگی، جیسے حج کی قضا واجب ہوتی ہے اجیر لے کر۔ سید مرتضیٰ کا نظریہ یہ ہے کہ ولی وہ بڑا بیٹا ہے، وہ جب میت کا مال نہ ہو تو وہ اس کی قضا کرے گا، جیسا کہ صریح روایت بھی ہے۔ اور جہاں تک 2 مہینے مسلسل اگر میت پر روزے واجب ہوتے تو اس کے بدلے میں 1 مہینہ روزے رکھ کے اور دوسرے کے بدلے میں صدقہ دینے کا حکم ہے۔ یہ وشاء کی روایت ہے امام رضا علیہ السلام سے، سمیت یقول اذا مات الرجل وعلیہ صیام شہرین متتابعین من علہ فعلیہ ان یتصدق عن الشہر الاول ویقضى الشہر الثانی۔ مسائل الشیعہ باب 24 میں ہے۔ اس کی سند ضعیف ہے چونکہ سہل بن زیاد آدمی مشہور ضعفاء میں سے ہے، ضعیف جدا قرار دیا گیا ہے، اور تو یہ روایت ثابت نہیں ہوتی۔ لیکن جو اس پر فتویٰ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمل اصحاب کی وجہ سے اس کا جبران ہو گیا ہے۔ شیخ مفید ابن ادریس حلی، علامہ حلی اور دوسرے فقہاء اس روایت کو چھوڑ کر وجوب روزے کے
کی دلیلوں کے اطلاق پر عمل کرتے ہیں، یعنی ولی پر واجب ہے کہ 2 مہینے روزے رکھے، اور مشہور کی بنیاد پر فرق نہیں ہے کہ وہ روزے واجب متعیناً یا تخیراً، اور روایت وہ پہلے مہینے کے صدقے کا اور دوسرے مہینے کے روزے کا تقاضا کرتی ہے، یہ ولی سے تخفیف کے باب سے، اور شہید اول نے دروس میں اس کا تصریح کی ہے، اور دوسروں نے صدقے کو دوسرے مہینے میں قرار دیا ہے اور پہلے کی قضا کریں گے چونکہ پہلا مہینہ اسبق ہے ثبوت کے لحاظ سے، اور بعض نے کہا ہے کہ خبر سے مراد وہ صدقہ ہے 1 مہینے کا اور دوسرے کا قضا کر دیں، تعین ضروری نہیں ہے۔ اور مورد نص میت کے 2 مہینے مسلسل روزے تھے، جیسے کفارے کے روزے ہوں یا 2 مہینے ناظر کی ہو، تو جس کے 2 ماہ رمضان ایک دوسرے کے بعد فوت ہوئے ہوں تو اس میں حکم ثابت نہیں ہوگا چونکہ تتابع ان میں نہیں پائی جاتی، اور جس کے 2 مہینوں سے کم یا زیادہ روزے ہوں تو اس کے لیے بھی یہ حکم ثابت نہیں ہوگا چونکہ مورد نص پر وقوف کرنا چاہتے ہیں، چونکہ قادر متیقن وہی ہے۔